الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم اے جنت تجھ میں حور قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کی طواف کر تو اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب القدر حضرات علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنا موضوعی سخن کا آغاز سروری کونین ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر و منور نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ سامعین کرام توجہ رکھنا، آج میں آپ کے سامنے سیرت نبوی کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا کر صرف ایک موتی نکال کر، گلدستہ رسالت سے ایک پھول نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں سے صرف ایک مہک پیش کر کے پوری دنیا کے سامنے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ پوری دنیا کے سامنے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ عرفہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دھرتی کے 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا فضا نباتات جمادات چرند پرند چاند ستارے سورج سیارے شجر حجر دھرتی کے 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے۔ خدا کی قسم کملی والے کے سامنے پوری کائنات ہیچ ہو جائے گی۔ سامعین اسی وقار، جب میرا محبوب آمنہ کی گودی اطہر میں آیا تو آمنہ سوچ فکر کے گہری سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور آنسو جاری ہوتے ہیں، اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر طواف کرتے۔ تو پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، اے امنہ اگر اس کا باپ نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تو میں اس کا رب ہوں، اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، تیرے بیٹے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو تمام انبیاء کا امام بنا دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، اگر تو اس کو اپنا نصیب کہے گی تو میں اس کو اپنا حبیب کہوں گا، تو اسے خوبصورت کہے گی میں اسے وہ زہا کہوں گا، تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی میں اسے وہ لیل کہوں گا، تو اس کو اپنا لال کہے گی تو میں اس کو اپنا صاحبی کمال کہوں گا۔ آمنہ اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، لفتی جگر تیرا ہے، صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے، خیر البشر میرا ہے، تو اس پر جان قربان کرے گی تو میں اس پر قرآن نازل کر دوں گا۔ سامعین کرام، میرا نبی سب سے افضل ہے،
میں اپنے نبی کی سیرت کا کس کس پہلو بیان کروں؟ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کرے. میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کر گئے. میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. کسی نے پوچھا اے عائشہ تو نے حضور کی رفاقت میں 9 برس گزارے ہیں, ذرا حضور کی سیرت کے بارے میں بتائے. فرماتی ہے ایک سورج آسمان پر جگمگاتا ہے, ایک سورج میرے حجرے میں جلوہ افروز ہے. اگر تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ تم آسمان کے سورج کی طرف کچھ دیر دیکھو گے تو بینائی سے محروم ہو جاؤ گے, لیکن میرے حجرے کی سورج کی طرف دیکھو گے تو روشنی مل جائے گی. آسمان کا سورج قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا, میرے حجرے کا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا. جب میں 1,24,000 انبیاء کرام کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے نبی کے مقتدی نظر آتے ہیں. میرا نبی ان کا امام نظر آتا ہے. میرا نبی اتنا حسین و جمیل ہے کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی, میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنے گردنوں اور اولاد کے نذرانے پیش کر دیے. میرا نبی جب قدم اٹھاتا ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے, اگر گفتگو کرتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے, اگر وہ عمل کرتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے. میں اپنے نبی کی شان کیا بیان کروں. میرا پیغمبر تو اتنی شان والا ہے کہ جہاں ہماری بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے پیغمبر کی براق جاتی ہوئی نظر آتی ہے. سامعین کرام, آخر میں انہی کلمات پر اجازت چاہتا ہوں. بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر اتنے حق سے قریب ہے. بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر اتنے حق سے قریب ہے. جہاں وہ ہم بھی نہ پہنچ سکے وہ مقام ان کا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.